پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استحکام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ملکی ترقی کے سفر میں رخنہ ڈالنے، توجہ ہٹانے والوں کی کوششیں ناکام ہوگی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا گرین پاکستان انیشیٹو کانفرنس سے خطاب، کہا منفی پروپیگنڈا، سوشل میڈیا ٹرائلز ہماری توجہ، ترقی، خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے۔ آج کے دور میں معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری کا تصور ممکن نہیں۔ آئیے ہم سب مل کر منفی قوتوں کو رد کریں اور پاکستان کی ترقی استحکام کے سفر پر مرکوز رہیں۔ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان ہیں۔ وزیراعظم نے پی ٹی آئی دور حکومت کے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو فراڈ قرار دے دیا۔ ذمہ داروں کے تعین کے لیے انکوائری کمیٹی بنا دی، 72 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی۔ کہا 2019 سے آج تک معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کا احتساب ہوگا۔ یہ سب ایک ایسی حکومت میں ہوا جنہوں نے دوسروں پر الزام تراشی کی، خود جیسے دودھ کے دھلے تھے۔ پتہ نہیں وہ حکومت کہاں ہے، صاف چلی اور شفاف گزری۔ ہمیں ملکی مفاد میں سخت فیصلے کرنا ہوں گے، ان پر پہرا بھی دینا ہوگا۔ ایف بی آر اربوں خربوں کماتا ہے، وہ پیسے ہم قومی خزانے میں لائیں گے، نہ لا سکے تو پھر حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ آج پرامن ریلی نکال رہے ہیں، یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ یہ لوگ قیدی وین کے دروازے کھول کر کھڑے ہیں۔ اگر سب سے پہلے کوئی گرفتار ہوا تو وہ میں ہوں گا۔ عمر ایوب کہتے ہیں پنجاب میں دفعہ 144 لگائی گئی، رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پنجاب کا آئی جی کرپٹ ہے، پولیس گردی ختم کی جائے۔ سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز پر اعتماد نہیں، بشرا بی بی کو شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز دیے جائیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا پی ٹی آئی کا یوم تاسیس نہیں منانے دیا گیا، پولیس کیک بھی اٹھا کر لے گئی۔ وزیر اعظم صاحب سے میرا کوئی تعلق 25 سال کا ہے، وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، دوستی والا تعلق بھی ہے، ایک رسپیکٹ والا تعلق بھی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا اور کس طرح کی بات کرتے ہیں، خیر ان کو کرنے سے مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا ہے، لیکن ہمارا تعلق اسی طرح کا سٹرونگ ہے، انشاءاللہ اسی طرح سٹرونگ رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قریبی اور گہرے تعلقات ہیں، حیران ہوں سوشل میڈیا پر عجیب باتیں کی گئیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں میرا تعلق اہم ہے، میرے لیے وزارت کی کوئی اہمیت نہیں، کرپشن کے مکمل خاتمے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا لیکن اس میں کمی ضرور لا کر دکھاؤں گا۔ بطور نگراں وزیر اعلیٰ کبھی پولیس کو خواتین سے بدتمیزی کی ہدایت نہیں کی۔ پی ٹی آئی کو 28 اپریل کو کراچی کے باغ جناح میں جلسے کی اجازت نہ مل سکی۔ سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت 6 مئی تک ملتوی۔ جلسے کی اجازت سے متعلق سوال پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ وکیل پی ٹی آئی نے بتایا 2 دن پہلے شاہراہ قائدین پر جلسہ ہوا، ڈی سی ایسٹ نے کہا ہم نے کسی کو جلسے کی اجازت نہیں دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے پوچھا بلا اجازت جلسے پر آپ نے کیا کارروائی کی، کیا ڈنڈے برسائے؟ ان کو بھی بغیر اجازت جلسہ کرنے دیں، اللہ جانے یہ جانے۔ آپ دفاتر میں بیٹھے اپنے بڑوں سے بات کریں، اتنا ظلم نہ کریں، ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے، یہ نہ ہو کہ کل آپ معاملات سنبھال نہ سکیں۔ بیاسی آزاد اراکین قومی اسمبلی کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت تسلیم کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو پارٹی پوزیشن سے آگاہ کر دیا، جس کے مطابق سنی اتحاد کونسل کو کوئی مخصوص نشست نہیں دی گئی۔ قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل دوسری بڑی جماعت ہے۔ نون لیگ کے اراکین قومی اسمبلی کی تعداد 120 جبکہ پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 71 ہے۔ 7 ارکان آزاد ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی جانب سے گورنر روزگار اسکیم کا اعلان۔ نیوز کانفرنس میں کہا لوگوں کے پاس تعلیم ہے لیکن روزگار اور وسائل نہیں۔ تمام صورتحال دیکھ کر بزنس مینوں سے میٹنگز کی، سب نے بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جن کے پاس اپنا گھر نہیں وہ بھی درخواست دے سکتے ہیں، اس پر بھی جلد اپنا کام شروع کریں گے۔ بھارت سے بیک ڈور مذاکرات نہیں چل رہے۔ پاک بھارت تعلقات پر مذاکرات کے لیے کسی کو انفرادی سطح پر ذمہ داری نہیں دی جا سکتی۔ بھارت سے تجارتی تعلقات نارمل کرنے کی فی الوقت کوئی اطلاعات نہیں۔
भारत के साथ तिजारती पॉलिसी में भी कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा कह रहे हैं पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मामले पर अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गवादर और चारबहार ट्रेड रूट पर गुफ्तगू हुई है। मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा अमरीका की इंसानी हकूक पर रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। रिपोर्ट की तैयारी में मौजूद तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया गया। गजा में इज्तिमाई क़ब्रों का मिलना अलमनाक है। पाकिस्तान इसराइली जाहिरियत और गजा में कत्लेआम की मज़म्मत करता है। जजेस खत केस पर सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दरखास्तों को यकजा कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार्स और बैरिस्टर एतजाज एहसन की दरखास्तें यकजा कर दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार शहबाज खोसा और मियां दाऊद की दरखास्त भी यकजा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा 10 साल से जेर इल्तवा केस में से मजीद इल्तवा मांगने पर बरहम। रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट का मजाक बनाया हुआ है। फिर कहा जाता है केस चलता ही नहीं। वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन की मिल्कियत के केस में महकमा औकाफ की दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। और पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा टूर्नामेंट गेमर्स गैलेक्सी फेस्टिवल लाहौर में जारी। मुल्क के टॉप गेमर्स एक्शन में आवाम के लिए एंट्री फ्री। टूर्नामेंट में फ्री फायर, पबजी, टेकन, फीफा और दीगर गेम्स शामिल। मारूफ गेमर अरसलान ऐश और बरतानवी बॉक्सर भी हिस्सा। गेम्स के अलावा फिटनेस टेस्ट भी लिए जाएंगे। जीतने वालों को बड़ी इनामी रकम दी जाएगी। इवेंट ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर नशर किया जा रहा है।